رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار السموم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جس اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو بنایا اور پھر انسان کو بنایا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے جب مٹی اٹھا کر لے کے جانے لگے تو زمین نے اللہ سے کہا کہ آپ اس مٹی سے کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس مٹی سے میں ایک مخلوق انسان کو پیدا کروں گا، اور اللہ نے اس وقت مٹی سے وعدہ کیا کہ اسی مٹی سے جب انسان بنے گا تو میری قسم ہے کہ اس انسان کو واپس اس مٹی میں ضرور لوٹاؤں گا۔ انسان واپس اس مٹی میں جائے گا۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں 3 دفعہ، کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہی پڑھتے ہیں نا کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے، تم کو لوٹا دیا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان سارے لوگوں کو مر کر اس مٹی کے اندر جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو اس موت سے بچ جائے۔ یہ جو موت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، بس مرے گا۔ انسان کی کل زندگی 3 دن کی ہے۔ کتنے دن کی ہے؟ 3 دن کی ہے۔ ایک دن ماضی ہے جو انسان گزار چکا، جو ہمارا ماضی گزر چکا، اور ایک ہمارا مستقبل ہے
جس مستقبل کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں گے، ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ایک ہمارا حال ہے جس میں میں اور آپ آج اس وقت زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اپنے حال کو اچھا کر لیں، بس ہمیں اس کا اختیار ہے۔ 3 دن کی زندگی ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال، ایک مستقبل۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو، کسی جاندار کو، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ماذا تکسب غدا، اور کسی انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کل کے دن وہ کیا عمل کرے گا۔ ہمیں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کل کو کیا عمل کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام آ کر مجلس میں بیٹھے، سلیمان علیہ السلام کے انسانی شکل میں آ کے بیٹھے، تو اسرائیل علیہ السلام ایک شخص کو بڑا گھور گھور کر دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو جس شخص کو یہ دیکھ رہے تھے، اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے تخت پر بیٹھا کے مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ کہاں پہنچا دیں؟ ہندوستان پہنچا دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو تخت دیا تھا وہ ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر مسافت طے کرتا تھا، صبح کے وقت میں 1 مہینے کے برابر، شام کے وقت میں 1 مہینے، ہوا میں ایسا اڑتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تخت پہ بیٹھایا، ہندوستان چھوڑ کر آ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام پھر مجلس میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس شخص کو ایسا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے فلانی جگہ پر، اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت بالکل قریب تھا، اور ہندوستان یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے، تو میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ ہندوستان کیسے پہنچے گا، اس کی روح ہندوستان میں کیسے قبض ہوگی۔ آپ نے اس کو وہاں چھوڑا، وہاں اس کو روح قبض ہو گئی۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہماری روح کہاں قبض ہو جائے، کس حالت میں ہمیں موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ہارون رشید بادشاہ تھا نا، ہارون رشید، بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے میں بڑے سمجھدار دانا آدمی تھے، مجذوب تھے، اللہ والے تھے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے، لوگ مذاق کرتے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے ایک چھڑی ان کو دی، چھڑی، اسٹک، کہا کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی آپ اس کو دے دینا۔ اللہ والے تھے، خاموشی تھی، چھڑی لی اور لے کر چلے گئے وہاں سے۔ کئی زمانے کے بعد جب ہارون رشید بیمار ہو گیا، ٹھیک ٹھاک بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ بس آپ بچنے کا چانس آپ کا نہیں ہے، بس آپ لا علاج، نا امید ہو گئے، آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بیمار ہے، عیادت کرنے کے لیے گئے، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا بہت برا حال ہے۔ کیوں برا حال ہے؟ کہ بس ایک سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، اب اس آخرت کے سفر کی تیاری ہے، ادھر جانا ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سادگی سے پوچھا کہ حضرت وہاں سے واپسی کب ہوگی آپ کی، اس سفر سے واپسی کب ہوگی، سادہ انداز میں۔ تو ہارون رشید نے کہا بہلول اس سفر سے کبھی کوئی واپس آیا ہے؟ جو چلا گیا کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا، وہاں سے واپسی نہیں ہے آپ کی، تو آپ نے وہاں کے لیے کیا کیا سامان تیار کیا ہے، کتنے دستے روانہ کیے ہیں، کس کو امیر بنایا ہے، کن لوگوں کو وزیر مشیر کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا تیاری کی ہے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا بہلول اس جگہ پر کوئی ساتھ نہیں جاتا، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں جاتا، صرف جو نیک عمل کیا ہے وہی ہمارے ساتھ، کچھ نہیں جائے گا دنیا کا۔ تو
تو بیلول اور افسوس کے ساتھ کہا ہارون رشید نے کہ میں نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کر سکی، میں کوئی تیاری نہ کر سکا۔ تو بیلول رحمۃ اللہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، اتنے غلام، اتنے وزیر، اتنے مشیر، اتنے دستے، اتنی پروٹوکول کے ساتھ آپ جاتے تھے، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد آپ واپس آ جاتے تھے، اور وہاں جدھر آپ کو جانا ہے، جہاں آپ کا سفر ہے، وہاں سے آپ کی واپسی بھی نہیں ہے، آپ نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ آپ سے بڑا بے وقوف میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور وہ چھڑی نکال کے ہارون رشید کو دے دی، یہ لے بادشاہ سلامت۔ دنیا میں تو آپ کتنی تیاری کرتے تھے، 6 دن کے لیے جانا ہے، 6 مہینے کے لیے جانا ہے، کتنا سفر ہے، وہاں ایسا سفر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا، آپ کی واپسی بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، آپ سے بڑا بیوقوف میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہارون رشید نے کہا آپ کو تو ہم بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن سب سے بڑے حکیم اور دانا آپ ہی نکلے۔ تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جو مجھ سمیت، آپ سمیت دنیا میں ہر آنے والے شخص کے ساتھ وہ مرنے کے بعد والے واقعات، مرنے کے بعد کی زندگی پیش آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہر آدمی جو دنیا کے اندر آتا ہے، ہر جاندار، اس کو ایک نہ ایک دن موت، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کی تکلیف، موت کی پریشانی، وہ سکرات الموت، وہ مرض الوفات، یہ موت کے لمحات ہر انسان نے دیکھنے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، ہر انسان نے دیکھنا ہے۔ کوئی آدمی بھی اس موت سے جان چھڑا کر نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی اپنے پیسے سے نہیں بچ سکتا، کوئی اپنے دولت سے نہیں بچ سکتا، کوئی اپنے عہدے سے نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم میں سے ہر آدمی کو موت آئے گی، اور کل قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو آدمی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ میں اور آپ جو آج زندگی گزار رہے ہیں، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان دی، اقامت دی، کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب صرف نماز باقی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے اقامت دینے کے بعد، جب اقامت ہو جاتی ہے تو اقامت کے بعد کتنی دیر میں جماعت کھڑی ہوتی ہے؟ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جب کان میں اذان دے دی، اقامت دے دی، بس آئے ہو، اب جانے کی کیا کر لو، یہاں سے تیاری کر لو، جانے کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم، عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم میں سے کوئی پوچھے عقل مند آدمی کون ہے، ہم کہیں جو کاروبار اچھا کرتا ہو، ایسے ہی ہے نا، جس کا بزنس اچھا چل رہا ہو، جو پبلک ڈیلنگ اچھی طریقے سے کر سکتا ہو، جو دنیاوی اعتبار سے جتنا آگے، ہم کہتے ہیں عقل مند انسان ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے بدلہ دے دے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ عقل مند آدمی وہ ہے۔ والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، کہ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ فرمایا یہ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہے، بے وقوف ترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی بتا کر گیا کیوں کہ اس دنیا میں جتنا مال، جتنی دولت، جتنی عزت، جتنی شہرت، جو کچھ بھی بنا لے، جتنا کچھ بھی بنا سکتا ہے بنا لے، ساری دنیا کے خزانے کا مالک بن جائے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر موت آ جائے گی اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمارے سامنے دنیا کو فتح کرنے والے، دنیا کے بادشاہ، دنیاؤں پہ حکومت کرنے والے، لیکن جب دنیا سے گئے تو دنیا سے خالی ہاتھ گئے، اپنے ساتھ کوئی بھی کچھ لے کر نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگوں کو جنازے میں میت کو غسل دیتے ہیں تو ان کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے، کپڑا، اس کپڑے کو بھی اتار دیا جاتا ہے۔ کپڑا اترتا نہیں ہے، کینچی سے کاٹ کے پھاڑ کے اتار دیا جاتا ہے۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے، گھڑی ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے، کہ دنیا کی کوئی چیز بھی انسان اپنے ساتھ آخرت میں لے کر نہیں جاتا، کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتا، بجائے صرف نیک عمل یا برا عمل۔ نیک عمل کیا وہ ساتھ جائے گا، برا عمل کیا وہ انسان کے ساتھ جائے گا۔ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی ہے۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر۔ اس میں ایک ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مسلمان اور ایک سلمان علیہ السلام۔ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے سارے وزیروں کو، سارے مشیروں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں ایک وصیت ہے اس پر عمل کرنا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی وصیت پر ضرور عمل کریں گے۔ کہنے لگے جب مجھے غسل دو گے تو غسل دیتے وقت میرے یہ دونوں ہاتھ، کفن پہناتے وقت میرے یہ دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہنے لگے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا بادشاہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، آج جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا۔ تو ہم اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ جو ہم نے نیک عمل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن نا جب میدان حشر ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم دنیا کی زندگی کے حساب سے، اللہ پوچھے گا کہ تم دنیا کی زندگی کے حساب سے کتنے زندگی دنیا تم نے دن گزارے دنیا کے اندر۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ تو میدان حشر میں ایسے وہاں کا وحشتناک منظر، وہاں کا عذاب، وہاں کی پریشانی دیکھ کر کہیں گے ایک دن یا آدھا دن، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، فاسأل العادین۔ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ کے جو لکھنے والے فرشتے ہیں اللہ، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم دنیا میں کتنے ٹھہرے تھے۔ اللہ کہے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم ایک دن یا آدھے دن کی بات کرتے ہو، تم دنیا کے اندر اس ایک دن یا آدھے دن سے بھی کم وقت گزار کر آئے ہو، اس سے بھی تھوڑا وقت تھا۔ کاش کہ دنیا میں تم تھوڑی عقل سے کام لیتے کہ اس تھوڑے سے وقت کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اس تھوڑے سے وقت کے لیے۔ 3 دن کی زندگی ہے، جیسے بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن کی زندگی ہے۔ ایک جو دن انسان کا ماضی میں گزر گیا، میرا آپ کا ماضی گزر گیا، جو ابھی سے پہلے تک جو میرا آپ کا وقت تھا، 1 منٹ پہلے تک، 1 سیکنڈ پہلے تک، وہ ہمارا ماضی تھا۔ میرا آپ کا ماضی گزر گیا، اس ماضی کو کوئی انسان واپس نہیں لا سکتا، اور ایک میرا آپ کا مستقبل ہے، اگلا، ابھی کے کچھ دیر کے بعد، کل، پرسوں، ترسوں،
اس کے بارے میں نہ مجھے کچھ پتہ ہے نہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کو میں زندہ رہوں گا کہ بھی نہیں رہوں گا، کل میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، مجھے اور آپ کو، ہم میں سے کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ ایک دن ہے جو میں اور آپ جو حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت جو میرے پاس آپ کے پاس وقت ہے، چاہے 5 منٹ ہو، چاہے 5 دن ہو، چاہے 5 گھنٹے ہو، جو میرے پاس وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک آدمی ہے نا، ابھی زور تک زندہ ہے، جمعے تک، تو اس پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز پڑھے گا۔ عصر کا جب تک وقت داخل نہیں ہوا اور جب تک یہ زندہ نہیں رہا، اس کے اوپر عصر کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر عصر سے پہلے مر گیا تو اس آنے والی عصر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے کل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کل تم کیا کرو گے، کل تم کیسے کھاؤ گے، کل تم کیسے رہو گے، نہیں، مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو تمہارا گزر چکا، جو تمہارا ماضی تھا اور جو تمہارا حال تمہارے اختیار میں تھا، تم نے اس کو کیسے گزارا، اس میں اللہ کو ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے، شام تک تو زندہ رہ گیا، شام تک موقع مل گیا، فلا تنتظر الصباح، تم صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح اٹھوں گا تو توبہ کروں گا، صبح اٹھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گا، پتہ نہیں صبح مجھے اور آپ کو ملے یا نہ ملے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر اللہ نے صبح تک تجھے زندگی دے دی تو صبح تک زندہ رہا، صبح تک اللہ نے موقع دے دیا، تو شام کا انتظار نہ کر کہ میں شام کو توبہ کروں گا، شام ہوگی تو اللہ کو راضی کروں گا، نہیں، مجھے آپ کو نہیں معلوم ہے میری شام کدھر ہوگی، ہم آج کی رات گھر میں گزاریں گے کہ آج کی رات ہماری قبر کے اندر ہوگی، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے، رات کو سوئے، اعلان ہو گیا کہ رات کو ٹھیک سوئے تھے، صبح فجر میں اعلان ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے سامنے۔ رات کو ٹھیک تھے، کھانا ہمارے ساتھ کھایا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، بس صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، ٹھیک ٹھاک صبح آفس میں کام کرنے گئے تھے، آفس سے فون آ رہا ہے کہ بھائی حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی ذریعہ بن گیا، موت آ گئی۔ اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا کام کی ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، آپ نے میرے ذمہ ایسا کام لگایا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مار دیتا ہے، باپ کو مار دیا، دادا کو مار دیا، بھائی کو مار دیا۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ نے کہا اسرائیل میں لوگوں کے ساتھ ایسے اسباب لگا دوں گا کہ لوگ ان اسباب میں رہ جائیں گے، تیرے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ایکسیڈنٹ سے مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بلڈ پریشر سے مر گیا، فلانی چیز سے مر گیا، فوڈ پوائزن سے مر گیا، اس چیز میں مر گیا۔ بھائی مرتا کیسے ہے؟ جب اللہ کا حکم آیا، اس کی موت کا وقت پورا ہو چکا تھا، بس کوئی نہ کوئی بہانہ بننا تھا، وہ مر گیا۔ اذا جاءهم اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد نہ ایک سیکنڈ پہلے ذرہ برابر بھی فرشتے اس میں کوتاہی نہیں کرتے، جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت پر انسان کو موت آ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ کوئی انسان بھی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اچھے لوگ، بڑے طاقتور پہلوان لوگ جو کہتے تھے ہم موت کا مقابلہ کریں گے، موت سے لڑ کر دکھائیں گے، اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہا ابھی حالیہ کہ ہم اتنے 100 سال زندہ رہ کر دکھائیں گے، اسباب جمع کیے، ساری چیزیں کی، لیکن جب موت کا وقت آ گیا
اسرائیل علیہ السلام آ گئے، روح لے کر چلے گئے، گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب سارے دیکھتے ہوئے رہ گئے کہ بس اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان کیا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، پیروں سے نکلنی روح شروع ہوتی ہے، نکالنے کے بعد یہ حلقوم، اس حلق پر لا کر انسان کی روح کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جاتا ہے، روح انسان کے حلق میں آ کے رک جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ واقعہ میں پورا آخر میں کہ جب روح نکل رہی ہے، پڑوس میں باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، چچا، تایا، پھوپھا، دنیا جہاں کے ڈاکٹر، حکیم، سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب روح اس کے حلق میں پہنچ گئی، اللہ کہہ رہے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہو کہ یہ مر رہا ہے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس وقت تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، تم کو تو صرف اس کے ظاہر کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مر رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کی اندر کی کیفیت کا، اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن تم ہمیں وہاں پر دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا یہ کہنا تھا دنیا کے اندر غیر مدینین کہ کل قیامت کے دن کسی چیز کا حساب نہیں ہوگا، جیسے زندگی گزارنی ہے ویسے گزار لو، منچائی زندگی گزار لو، کھا لو، پی لو، عیش کر لو، کل کی کل دیکھی جائے گی، ہم سے کسی چیز کا حساب نہیں ہوگا، ہمارا کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، ہمیں زندگی کا حساب نہیں دینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کی روح کو میں نے حلق میں لا کر روکا ہے، تم سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس لا کر دکھا دو، لا کر دکھا دو۔ لیکن سامنے مر رہا ہوتا ہے آدمی، لوگ گود میں مر رہا ہوتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب روح نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اب جب روح نکل گئی، اگر یہ مقربین میں سے تھا، اللہ کے قریب لوگوں میں سے تھا، تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے راحت ہے، جنت کے باغات ہے، سارا اکرام، مہمان نوازی اس کے لیے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہاں اللہ کے مقربین میں سے نہیں تھا، لیکن نیک مسلمان تھا، دوسرا درجہ ہے، نیک مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا تھا، کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں تھا، درمیانے درجے کا ایک عام مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اس کو بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی لیکن ان جیسی نہیں ملیں گے۔ اور تیسرا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ جس آدمی کی روح نکلی ہے، اگر یہ خدا نخواستہ اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کو جھٹلانے والا تھا، غلط راستے پر چلنے والا تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کا استقبال کیا جائے گا کھولتے ہوئے جہنم کے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یہ بالکل حق اور سچ بات ہے، اس بات کا یقین کر لو۔ تین لوگ ہوں گے، تین مقربین ہوں گے، دوسرے درجے کے لوگ عام مسلمان ہوں گے، اور تیسرے لوگ اللہ کے نافرمان لوگ، کافر لوگ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی پکار ہے، جہنم کی چیزیں ان کے لیے وہاں پر ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے، یہ بات سوچ لیں ذہن کے اندر، مرنا ہے، یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں مریں گے، مریں گے۔ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے رضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ
اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلا اپنے محل سے. پہلے ایک لشکر نکلا، پروٹوکول ہوتی ہے نا، پہلے ایک نکلا سفید جھنڈوں والا، دوسرا نکلا لال جھنڈے والا ایک دستہ، 3-4 دستے نکلے. اس کے بعد بادشاہ سلامت اپنی سواری پر نکلے، اس کے پیچھے پروٹوکول لمبی قطار لگی ہوئی ہے. اتنے میں ایک فقیر آدمی بالکل فقیر والا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ تمام پروٹوکول کو ایسے آگے پیچھے کرتے کرتے جس سواری پر، جس گھوڑے پر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی جا کر ایسے لگام پکڑ لی. بھائی مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنی ہے. سارے وزیر مشیر ہٹا رہے ہیں کہ بھائی ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، بعد میں بات کر لینا. کہنے لگا نہیں، مجھے بادشاہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. بالآخر بادشاہ نے کہا اچھا جب میں محل میں واپس آ جاؤں گا اس وقت مجھ سے بات کرنا. متکبر بادشاہ تھا. جب میں محل میں واپس پہنچ جاؤں اس وقت مجھ سے بات کرنا. اس فقیر نے کہا نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت بات کرنی ہے. بادشاہ نے بولا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے آپ کے کان میں بات کرنی ہے، مجھے آپ کے کان میں بات کرنی ہے. جب بادشاہ نے کان قریب کیا، کہا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں، آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا مجھے مہلت دے دو، میں اپنے محل میں چلا جاؤں، جا کر کچھ خرچ کر دوں، کچھ انتظامات کر دوں. اس نے کہا نہیں، ابھی تو آپ کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، واپسی میں ملاقات ہوگی، وقت نہیں ہے، بہت اہم دور ہے. اسی جگہ پر روح قبض کی اور ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بادشاہ اپنے اس گھوڑے سے زمین پر گر گیا، اسی وقت گر گیا. اسرائیل علیہ السلام ایک آدمی کے پاس گئے، اللہ والا آدمی، جا کر سلام کیا، آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. بہت اچھا، میں کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا. کہنے لگے اللہ نے کہا ہے میرا بندہ جس حالت میں آنا چاہے اس حالت میں اس کو لے کر آنا. تو انہوں نے کہا میں سجدے میں جاؤں تو اس وقت میری روح کو قبض کر لینا. وہ اسی وقت سجدے کے اندر گئے، اسرائیل علیہ السلام نے اسی وقت ان کی روح کو قبض کیا، چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، مبغوض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو مبغوض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس آدمی کو اگر نیک آدمی ہوتا ہے پہلے جہنم اس کو دکھائی جاتی ہے. جہنم کہ بھائی اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا، تو اس جہنم میں جاتا. لیکن تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اس لیے جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے. خوشی خوشی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، آرام سے چلا جاتا، خوشی خوشی جاتا ہے. اور اگر گناہگار آدمی ہوتا ہے خدا نخواستہ، جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے. جب وہ جنت کو دیکھتا ہے اس کے دل میں امید آتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا، اللہ کو اپنا بنا لیتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتی. لیکن تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اس لیے جہنم میں یہ جگہ تیرا ٹھکانہ ہے. اب اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا ہی نہیں چاہتی. فرشتے اس کے چہروں پر، اس کے پیٹھ پر مار مار کے ایسے آدمی کو روح کو نکال کر لے کر جاتے ہیں. مرنا تو ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، دین پر جم گیا، استقامت اختیار کی، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا، تم کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، تم غم مت کرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا. نہ دنیا کا غم کرو، نہ آخرت کا خوف کرو،
دنیا کا کوئی غم تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، آخرت کا کوئی خوف نہیں کرو کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مرنا تو سب کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکل گھڑی ایمان والے کے لیے وہ آخر نزع کے وقت ہوتی ہے کہ نزع کے وقت بالکل آخر وقت میں شیطان آتا ہے، اور شیطان آ کر انسان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دائیں طرف سے باپ کی شکل میں آتا ہے، اور باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے یہودی بن کر آتا ہے، یہودیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے پھر بائیں طرف سے ماں کے روپ میں عیسائی بن کر آتا ہے، عیسائیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کچے ایمان والا، کمزور ایمان والا اگر اس کی باتوں میں آ گیا اس جگہ پر وہ ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخر وقت تھا، ان کو غشی طاری ہو جاتی ان کے اوپر، اس غشی کے عالم میں زبان سے ان کے نکلتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اس غشی کے وقت میں اس طرح کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت شیطان میرے قریب آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اور اپنی انگلیاں ایسے دانت میں چبا کر حسرت سے کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے چکر سے میرے فتنے سے بچ گیا، تو میرے چکر سے میرے فتنے سے بچ گیا۔ میں اس سے کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک زبان سے کلمہ نہ نکل جائے، جب تک روح ایمان کے ساتھ نکل جائے اس وقت تک کوئی بھی نہیں بچنے والا نا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ جو ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس ایمان کی قدر کریں۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب کرتا ہے وہ اعمال کریں، اور وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمے سے محروم کر دیتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ صحابی تھے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں ان سے ناراض تھی، ماں ناراض تھی۔ اس وقت صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، یا یہ کہو کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ چلا فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تو علقمہ سے راضی نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ بہت تہجد گزار، راتوں کو نماز پڑھنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، دین کی محنت کرنے والا، سارے کام کرنے والا تھا، لیکن بات کرنے میں ذرا تیز تھا۔ جب مجھ سے بات کرتا تھا ذرا سختی سے کرتا تھا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میرا کلیجہ چیر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی عمل کی وجہ سے علقمہ کی زبان پر، صحابی ہیں، علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، تو اس کو معاف کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو اس کے اندر جلا دیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کیا آپ ان کو میرے سامنے جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت میں جلانے سے بہتر ہے میں یہاں اس کو جلا دوں تو آخرت میں بچ جائے گا۔ ان کی ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اسی وقت معاف کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا جا کر دیکھو زبان پر کلمہ آیا ہی نہیں آیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اندر گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ آیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور کتنے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر آخرت میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دنیا میں بیمار ہوتا ہے
بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور لوگوں نے کہا کہ بس دنیا سے چلا جائے گا، بچے گا نہیں، لیکن وہ بیماری موت اس کے قریب نہیں ہوتی، اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی صحت دے دیتا ہے، اس صحت میں اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، جو فرشتہ اس کو نیک عمل کی طرف لے کر آتا ہے، وہ آدمی نیکی کی طرف آتا ہے۔ ہم نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ آخر وقت میں وہ زندگی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی فعل کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے آخر وقت سے کچھ دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، وہ شیطان اس کو غلط کاموں میں، لہو و لعب میں لگا دیتا ہے، اور اسی حالت میں کرتے کرتے وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جنازے کے اندر، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہاں تک تو جو مر گیا اس کے لیے دعا ہے، یہاں تک جو دعا ہے، جو مر گیا ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے آگے اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اپنے لیے دعا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہم میں سے اب جس کو تو زندہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان، اور ہم میں سے تو جس کو موت دینا، دنیا سے بلانا، اس کو ایمان کے ساتھ لے کر جانا، ایمان کے ساتھ لے کر جانا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعا کیا کریں کہ اے اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اے اللہ میں موت کی تکلیف پر آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ میں موت کی تکلیف میں، موت کی پریشانی میں، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں۔ حسن خاتمے کی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جہاں بھی موت ہے، جس حالت میں موت ہے، اے اللہ تو ایمان کے ساتھ ہم لوگ کو دنیا سے لے جانا۔ اللہ کے نبی نے کہا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اس حالت میں اٹھے گا جس حالت میں انسان کو موت آئی ہے، موت آئی ہے۔ گانا سنتے سنتے مر گیا، اسی حالت میں اٹھے گا، زنا کرتے کرتے مر گیا، اسی حالت میں اٹھے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گیا، غیبت کرتے کرتے مر گیا، رشوت کھاتے، سود کھاتے اس حالت میں مر گیا۔ کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تہجد پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس حالت میں موت آ گئی، کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کی فہرست میں ان کی جماعت میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت کا وقفہ ہے، سنتیں پڑھ